بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ کل رات اس کی زندگی کی حسین ترین رات تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی شادی راہیم سے ہو جائے گی، پر کل رات راہیم نے اسے اپنی محبت کا جو ثبوت دیا تھا، وہ یہ جان گئی تھی کہ اس کے اور راہیم کے بیچ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ وہ کافی نکھری سی لگ رہی تھی، آئینے کے سامنے بیٹھ کر اپنے بال بنا رہی تھی، جب اچانک راہیم کی آنکھ کھلی۔ اسے اتنا خوش دیکھ کر راہیم کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ فوراً ہی وہ اس کے قریب آیا، اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور گہری نسوں سے گھورنے لگا تھا۔ پاکیزہ نے اسے دیکھا تو وہ حیران ہو گئی، تبھی راہیم سے پوچھنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ ایسے کیوں گھور رہے ہو؟ جیسے میں کوئی پرائی لڑکی ہوں جو تمہارے ساتھ بیٹھی ہوں۔ ہم دونوں میاں بیوی ہیں۔ پاکیزہ نے اس کو اس کی سوچ سے نکالا تو وہ فوراً سر جھٹک کر بولا، ہاں بس میں سوچ رہا تھا کہ میں نے آج تمہیں بہت اچھا سرپرائز دینا ہے، پتہ نہیں تمہیں وہ سرپرائز اچھا لگے گا یا نہیں۔ راہیم نے گہری نسوں سے اسے دیکھ کر کہا۔ یہ سن کر تو پاکیزہ کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ تب وہ جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، بھلا اب کون سا سرپرائز دینا ہے؟ ابھی کل رات ہی تم نے مجھ سے محبت کے کتنے دعوے کیے تھے، وہ سرپرائز کوئی کم ہے؟ مجھے اب اور سرپرائز نہیں چاہیے۔ راہیم نے فوراً اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور خوشی سے کہنے لگا، نہیں پاکیزہ، یہ سرپرائز ہماری زندگی کا سب سے انوکھا سرپرائز ہوگا۔ تم جب اس سرپرائز کو دیکھو گی تو تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ یہ سن کر وہ کھلکھلا اٹھی اور کہنے لگی، راہیم ایسا بھی کیا سرپرائز ہے؟ چلو ٹھیک ہے، دے دینا۔ کیا تم سب کے سامنے دو گے یا پھر اکیلے میں؟ اس نے سوال کیا۔ جب راہیم بولا، نہیں، میں تمہیں سب کے سامنے دینا چاہتا ہوں، تاکہ تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے پیارے بابا جان بھی سرپرائز ہو جائیں۔ اس نے تباہکن نظروں سے پاکیزہ سے کہا، جب وہ بھی کھلکھلا گئی تھی۔ پھر اس کے سینے سے لگ کر بولی کہ تم دنیا کے سب سے اچھے شوہر ہو۔ مجھے تم پر بہت زیادہ فخر ہے کہ تم میرے شوہر ہو۔ اگلے ہی پل راہیم کا تن بدن سلگ اٹھا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کھینچ کے پاکیزہ کو خود سے الگ کر دے۔ بار بار نفرت اور غصے سے اس کے چہرے کی رگیں تن رہی تھیں، پر ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا کہ وہ پاکیزہ کو خود سے دور کرتا، کیونکہ ابھی تو اس نے سرپرائز دینا تھا۔ چلو اچھا سا تیار ہو جاؤ جلدی سے، سب ویٹ کر رہے ہیں، اور ہاں، تم میری دلہن ہو تو تم سب سے اچھا تیار ہونا، تاکہ سارے دیکھ کر حیران ہو جائیں۔ پاکیزہ اس کی بات سن کر اور بھی خوش ہو گئی تھی۔ یوں ولیمے کے لیے وہ تیار ہو گئی، جبکہ راہیم بھی اب باہر چلا گیا تھا۔ پاکیزہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک ہی پل میں اس کی زندگی اتنی بدل گئی ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ کچھ دیر بعد سارے مہمان آ گئے تھے اور یوں وہ ولیمے کے لیے بالکل تیار ہو گئی۔ جیسے ہی ہال میں پہنچی تو ہر ایک کی نظر اس پر جمی ہوئی تھی، جب اچانک ہی راہیم نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا کہ میں آپ سب کو ایک سرپرائز دینا چاہتا ہوں، جبکہ وہ سرپرائز ویسے تو میری پیاری بیوی کے لیے ہے، پر آپ لوگوں کے لیے بھی سرپرائز کافی اچھا ہوگا۔ تو سب اس کی جانب اور بھی متوجہ ہو گئے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر چمگوئیاں کرنے لگے کہ دیکھو تو صحیح ہے کیا کہہ رہا ہے، ایسا کون سا سرپرائز ہے؟ پاکیزہ بہت زیادہ خوش تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب چمک تھی، جیسے اس نے راہیم کو جیت لیا ہو۔ لیکن جب اگلے ہی لمحے راہیم نے ٹیبل سے وہ فائل اٹھائی تو پاکیزہ کو لگا کہ شاید کوئی پراپرٹی ہے یا پھر کوئی گاڑی ہے جو راہیم اس کے نام کرنا چاہتا ہے۔ لیکن جیسے ہی راہیم نے وہ فائل پاکیزہ کو پکڑائی اور پاکیزہ نے وہ فائل کھولی تو اس میں جو لکھا تھا اسے پڑھ کر پاکیزہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ پاکیزہ کا سر چکرانے لگا تھا۔ ہر کوئی ایک دوسرے کو دیکھ کر یہی سوال کر رہا تھا کہ پاکیزہ کی حالت ایسی کیوں ہے؟ اسے تو راہیم نے اتنا اچھا سرپرائز دیا ہے، اسے خوش ہونا چاہیے تھا۔ لیکن پاکیزہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ تو بس اس فائل کو دیکھ رہی تھی جس میں طلاق نامہ لکھا تھا۔ کیا ہوا پاکیزہ، تمہیں یہ سرپرائز اچھا نہیں لگا؟ راہیم نے اسے دیکھ کر مسکرا کر کہا۔ پاکیزہ نے کہا، راہیم یہ سب کیا ہے؟ تم مذاق کر رہے ہو نا؟ تم میرے ساتھ سرپرائز نہیں بلکہ پرینک کر رہے ہو۔ تم کہہ دو یہ جھوٹ ہے،
یہ کہہ کر اس نے فوراً فائل اٹھا کر راہم کے منہ پر مار دی۔ جب راہم نے جھٹ سے وہ فائل پکڑی اور پھر غصے سے پاکیزہ کے پاس آیا تو اس نے کہا، دیکھو یہی سب سچ ہے، یہی میرا سرپرائز تھا۔ تمہیں کیا لگا میں تمہارے ساتھ ساری زندگی گزاروں گا؟ تم نے کس بنیاد پر مان لیا کہ میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کروں گا، تمہیں اپنی بیوی تسلیم کروں گا؟ یہی میرا سرپرائز ہے۔ اس کی باتیں سن کر سب لوگ پریشان ہو گئے۔ راہم نے تالیاں بجا کر سب کی توجہ حاصل کی اور کہا، سنیں آپ سب، یہی میرا سرپرائز ہے۔ میں ابھی اور اسی وقت اپنی بیوی پاکیزہ کو طلاق دیتا ہوں۔ یہ سب سن کر ہر کوئی ششدر رہ گیا تھا اور پاکیزہ پر گویا سختہ طاری ہو گیا تھا۔ راہم نے سرد مہری سے سب کو کہا کہ یہ ولیمہ یہیں ختم ہوتا ہے اور آپ سب لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ اتنے میں پاکیزہ کے باپ نے راہم کے پاس جا کر 2 تھپڑ مارے اور کہا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیوں میری بیٹی کی زندگی اجیرن بنا رہے ہو؟ میں تو پہلے ہی سب کے خلاف تھا کہ اپنی بیٹی کی شادی تم سے کرواتا، پر تم نے اچھا نہیں کیا۔ میری بیٹی کا تم نے تماشا بنا دیا، تمہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ پاکیزہ کا باپ راہم پر تھپڑ برسا رہا تھا جب اچانک 2 گارڈ آئے جنہوں نے پاکیزہ کے باپ کو اپنے ساتھ لیا اور اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ پاکیزہ ابھی تک اسی حالت میں متجسس کھڑی تھی۔ راہم نے اپنا چہرہ درست کیا اور اپنے بال پیچھے کیے اور پاکیزہ کو دیکھا۔ پھر پاکیزہ کے پاس آ کر کہا، کیا ہوا پاکیزہ؟ کیا تمہیں یہ سرپرائز اچھا نہیں لگا؟ مجھے تو لگا تھا یہ سرپرائز تمہیں بہت پسند آئے گا۔ دیکھو تمہارے باپ کو کتنا اچھا لگا جو وہ آپے سے باہر ہو گیا اور مجھ پر تھپڑوں کی برسات کر دی۔ پاکیزہ کا بے جان وجود نیچے گر گیا تھا اور کوئی بھی اس کے پاس نہیں آیا۔ پاکیزہ بالکل بے جان سی ہو گئی تھی۔ راہم اس کے پاس آیا اور بولا، تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں تمہیں قبول کر لوں گا؟ کیا بھول گئی ہو تم نے کیا کیا تھا؟ یہ سب میں نے بدلہ لینے کی خاطر کیا ہے تاکہ تمہیں ساری زندگی بھر یاد رہے کہ تمہارا پالا کس سے پڑا تھا۔ وہ اس کے قریب ہو کر جھک کر بولا، جبکہ پاکیزہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ وہ اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی اور پچھتا رہی تھی کہ کاش وہ راہم کی باتوں میں نہ آتی۔ اب اس نے اس سے بدلہ لیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا جب راہم نے کہا، ہاں میں نے تم سے بدلہ لینے کے لیے ہی شادی کی تھی۔ میں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ ولیمے والے دن میں تمہیں آزاد کر دوں گا اور پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ بدنامی اور رسوائی کیا چیز ہوتی ہے۔ تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ تم نے وہ غلطی کتنی بڑی کی تھی۔ تمہیں یاد نہیں ہے جو تم نے ہمارے ساتھ کیا تھا پاکیزہ؟ اس کی باتیں سن کر پاکیزہ پر گویا صدمے کا غلبہ ہو گیا اور اسے 3 سال پہلے ہونے والا حادثہ یاد آ گیا۔ پاکیزہ کا تعلق ایک غریب فیملی سے تھا۔ اس کا ابا ایک ڈرائیور تھا جو کہ ایک چھوٹی سی نوکری کرتا تھا۔ پاکیزہ خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ بالکل اپنی ماں پر گئی تھی جو بلا کی حد تک خوبصورت و جمیل عورت تھی۔ وہ لوگ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ اس وقت پاکیزہ 9ویں کلاس میں تھی جب اس روز پاکیزہ اور اس کی ماں دونوں پریشان ہو گئیں کہ اتنے بڑے شہر میں جا کر کیسے رہیں گے۔ لیکن اس وقت جب پاکیزہ کے باپ نے خبر سنائی کہ انہیں شہر منتقل ہونا ہے تو پاکیزہ اور اس کی ماں دونوں پریشان ہو گئیں کہ اتنے بڑے شہر میں جا کر کیسے رہیں گے۔ پاکیزہ کے باپ نے انہیں تسلی دی کہ دیکھو بہت اچھی نوکری ملی ہے، ڈرائیور کی جاب ہے جو ایک کوٹھی میں لگے گی، جس کو کرنے میں بہت تجربے کار ڈرائیور بن جاؤں گا، اور صاحب جی نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنی فیملی کو بھی ساتھ رکھ سکتا ہوں کیونکہ ان کا ایک کوارٹر ہے۔ انہوں نے کہا ہے اگر تم چاہو تو وہاں رہ سکتے ہو، اور ساتھ ہی ساتھ صاحب جی کی بیگم صاحبہ بھی بہت اچھی ہیں، ان کے کام کر دیا کرو گی تو وہ بہت خوش ہو جائیں گی۔ پاکیزہ نے یہ بات سنی تو اپنے ابا سے بولی، نہیں ابا، میں اپنی سہیلیوں کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، اس گاؤں میں تو میری جان بستی ہے، میں اسے کیوں چھوڑوں؟ اس کی ماں نے بھی اس کی حمایت کی اور کہا، ہاں پاکیزہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ لیکن اس کے ابا نے فوراً کہا، دیکھو وہاں جا کر تمہاری زندگی بدل جائے گی، تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ قسمت نے تمہیں موقع دیا ہے اور ہم شہر منتقل ہو رہے ہیں۔ یوں غربت کو دیکھ کر اس کی ماں بھی راضی ہو گئی اور انہوں نے بھی اقرار کر لیا۔
اس طرح پاکیزہ کا انکار کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اسی وجہ سے اب وہ سب گاؤں سے نکل گئے تھے۔ انہوں نے اپنا سامان تیار کیا اور کچھ دیر بعد وہ بڑے شہر پہنچ گئے۔ پاکیزہ کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے شہر کو دیکھ رہی تھی۔ شہر کی بڑی بڑی عمارتیں اسے بہت زیادہ حیران کر رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد اس کے باپ نے ایک چھوٹی سی گاڑی بک کروائی اور اپنا سامان بھی اندر رکھ کر اپنی فیملی کو اس میں سوار کر لیا۔ وہ کوٹھی اتنی بڑی تھی کہ پاکیزہ حیران ہو گئی کہ کیسے اس کے باپ کو اتنی بڑی کوٹھی میں اچھی نوکری مل گئی ہے۔ اسے تو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے باپ نے انہیں کوارٹر میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود وہ اندر صاحب جی کے پاس چلا گیا۔ صاحب جی ایک سردار تھے۔ سردار کا بزنس بہت اچھا چلا ہوا تھا۔ اس میں سردار کی نہیں بلکہ ان کے بیٹے کی قابلیت تھی۔ ان کا بیٹا اٹلی سے پڑھ کر آیا تھا اور اٹلی میں اپنے دوستوں کے ساتھ رہ کر اس نے بہت اچھا بزنس سیکھا تھا۔ یوں اپنے بیٹے کی ذہانت کی وجہ سے سردار کا بزنس شہر بھر میں مشہور ہو گیا تھا۔ سردار نے جیسے ہی پاکیزہ کے باپ کو دیکھا تو خوش ہو گیا تھا، کیونکہ سردار کو بہت مسئلہ ہوتا تھا۔ اسے ڈرائیونگ بالکل بھی نہیں آتی تھی، پر ایک ہی سال میں اس نے 3 گاڑیاں خرید لی تھیں۔ اب وہ یہی سوچتا تھا کہ نہ جانے ان گاڑیوں کو کون چلائے گا۔ سردار کا بیٹا تو ہر روز دوسرے شہر میں بزنس میٹنگ اٹینڈ کرتا تھا۔ اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنے باپ پر توجہ دے، اور یوں اس نے خوشی خوشی ایڈوانس تنخواہ پاکیزہ کے باپ کو دے دی تھی۔ وہ ایڈوانس تنخواہ جو کہ پورے 80,000 تھی۔ اس کو دیکھ کر تو پاکیزہ کے باپ کے ہوش اڑ گئے تھے۔ جلدی سے وہ کوارٹر گیا اور جلدی سے اس نے دروازہ بند کیا۔ وہ سارے پیسے اس نے اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کے سامنے رکھے تو وہ دونوں کہنے لگیں کہ ارے یہ کیا ہے، اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے؟ جب اس نے بتایا کہ صاحب جی نے مجھے ایڈوانس تنخواہ دی ہے، دیکھ لو میں تم لوگوں کو کہتا تھا یہاں ہماری قسمت بدل جائے گی۔ پاکیزہ تو وہ پیسے دیکھ کر ہی خوش ہو گئی تھی کہ اب تو جی بھر کر اچھے کپڑے خریدے گی۔ وہ اپنے ابا سے کہنے لگی کہ ابا تب تو میرے سارے خواب پورے ہو جائیں گے، اب دیکھنا میں بہت اچھی پڑھائی کروں گی۔ جب اس کے باپ نے اس سے کہا کہ ہاں میری بیٹی پڑھ لکھ کر بڑی افسر بنے گی، جب پاکیزہ نے کہا کہ نہیں ابا جی میں افسر نہیں بلکہ میں تو وکیل بنوں گی اور بڑے بڑے کیس جیتوں گی، یہ سن کر تو اس کا باپ بھڑک اٹھا اور کہنے لگا نہیں بیٹا خبردار جو تم نے آئندہ ایسی بات کی، وکیل نہیں تم افسر بننا، وکالت میں کچھ نہیں رکھا۔ اب کیا تم بڑے بڑے مردوں کے ساتھ لے جا کر ان سے کیس لڑنے کی باتیں کر رہی ہو؟ تم نے اگر وکالت ہی کرنی ہے تو پھر میں تمہیں بالکل نہیں پڑھاؤں گا۔ یہ سن کر تو پاکیزہ سہم گئی تھی، لیکن جیسے تیسے کر کے اس نے اپنے باپ کو یقین دلا دیا تھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ ذہین تھی۔ 9ویں کلاس میں اس کا بہت اچھا رزلٹ آیا تھا، اور ویسے بھی اس کا باپ یہی کہتا تھا کہ ابھی تو اتنے سال پڑے ہیں، جیسے ہی اس کا اچھا سا رشتہ آیا تو وہ اس کی شادی کر دے گا، پھر یہ وکالت ہی بھول جائے گی۔ پر وہ کہاں جانتا تھا کہ اس کی بیٹی تو بہت بڑے بڑے خواب دیکھ چکی ہے۔ اب جب تک وہ ان خوابوں کو پورا نہیں کرے گی وہ چین سے نہیں بیٹھے گی۔ اس طرح پاکیزہ بائروز محنت کرتی رہتی تھی، جبکہ اس کا واپس کوٹھی میں جاتا تھا۔ لیکن ایک روز سردار نے اس سے ایک درخواست کی تھی۔ کہنے لگا کہ دراصل ہمارے گھر کی کام والی چھٹی پر گئی ہوئی ہے، میری بیگم صفائی نہیں کر سکتی، میری کوئی بیٹی بھی نہیں ہے، ایسا کرو کہ اب اپنی بیگم کو اس کوٹھی کا راستہ دکھا ہی دو تاکہ وہ صفائی وغیرہ کا کام سیکھ لے، اور پھر تمہاری تنخواہ میں 1 لاکھ سے بھی زیادہ کر دوں گا۔ سردار کی بات سن کر تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ وہ تو یہی کہتا تھا کہ بس کسی طریقے سے اس کی تنخواہ بڑھ ہی جائے۔ کوارٹر میں جا کر اس نے بیگم کو بتایا تو اس کی بیوی بولی کیسی باتیں کر رہے ہو، میں بھلا کیسے کوٹھی میں جاؤں، ہم لوگ اتنے چھوٹے لوگ ہیں، آپ تو چلو مجبوری کے تحت کبھی کبھار کوٹھی کے اندر چلے جاتے ہیں، بھلا اب وہاں میرا کیا کام ہے۔ پاکیزہ کے باپ نے اپنی بیوی کو سمجھایا تو وہ بھی تیار ہو گئی تھی۔ اگلے روز وہ خود کوٹھی کے اندر چلی گئی۔ وہ اب ڈر ڈر کر قدم رکھ رہی تھی۔ جب سامنے بیٹھے سردار کی نظر کی صالحہ بیگم پر گئی تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک پیدا ہو گئی تھی۔ صالحہ بیگم نے جیسے ہی اپنے سامنے بیٹھے سردار کو دیکھا تو وہ اپنی نظریں جھکا کر سامنے آئی
اور پھر نظریں جھکا کر بولی، جی میں ڈرائیور کی بیوی ہوں، آپ نے کام کا کہا تھا، بتائیں میں کام کہاں سے شروع کروں؟ سردار نے جیسے اسے دیکھا تو بولا کہ ایسا کرو کہ پہلے میرے روم کی صفائی کر دو۔ صالحہ بیگم نے کچھ بھی نہیں کہا، بس سر ہلا کر جلدی سے سردار کے کمرے میں چلی گئی اور اب صفائی کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد ہی صالحہ بیگم کی نظر دروازے پر گئی تو وہاں سردار کھڑے ہو کر اسے صفائی کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ شرمندہ ہونے لگی۔ اس نے تو صفائی کرنا چھوڑ دیا۔ جب سردار نے کہا کہ ارے صفائی چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو بس اپنی ایک فائل لینے آیا تھا، تم آرام سے صفائی کرو۔ پر صالحہ بیگم کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ نہ جانے وہ کہاں پھنس گئی ہے۔ لیکن اس کے بعد سردار نے ایسی کوئی حرکت نہ کی۔ کچھ دن ایسے ہی گزرے تھے جب ایک دن قیامت خیز دن ثابت ہوا، کیونکہ اس دن پاکیزہ اپنی ماں کو تلاش کرتے کرتے کوٹھی کے اندر چلی گئی تھی۔ وہ دن پاکیزہ کے لیے ناقابل فراموش دن تھا۔ اس دن کو پاکیزہ اپنی آنکھوں سے بھلا بھی نہیں سکتی تھی۔ پاکیزہ کو کبھی بھی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ اس کی ماں کوٹھی میں جا کر کام کرتی ہے اور سردار کا حکم مانتی ہے، کیونکہ پاکیزہ اس کے سخت خلاف تھی۔ پر 2 سال بعد پاکیزہ جیسے ہی ایک روز جلدی کالج سے گھر آئی تو اس نے اپنی ماں کو کوٹھی کے اندر کام کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ دیکھ کر تو اس کو سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ وہ بہت زیادہ غصے میں آ گئی تھی۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں آیا تھا کہ اس کی ماں ایسے کام کرے گی۔ اس کے باپ تو کبھی صالحہ بیگم کو یہ سب کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، پر اب وہ کہاں جانتی تھی کہ اب بھی اس کے باپ نے ہی اس کی ماں کو یہ سب کرنے کا حکم دیا تھا۔ پر کچھ دیر بعد وہ اپنی ماں کو تلاش کرنے لگی۔ اس کی ماں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی جب اچانک ہی سے ایک روم سے چیخنے چلانے کی آواز سنائی تھی۔ وہ جیسے جیسے آہستہ قدموں کے ساتھ اس کمرے کے پاس جا رہی تھی، ویسے ویسے اس کمرے کے اندر سے عجیب سی آوازیں اور بھی اونچی ہو رہی تھیں۔ پاکیزہ نے جیسے ہی وہ آوازیں سنی تو اس کے چہرے کی ہوائیں اڑ گئی تھی۔ اس نے فوراً ہی ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ سردار اس کی ماں کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ صالحہ بیگم خود کو چھپا رہی تھیں۔ پاکیزہ نے جیسے ہی یہ دیکھا تو اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا۔ وہ اپنی ماں کے پاس گئی اور بولی، ماں آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ یہ انکل آپ کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ انکل میری ماں کے ساتھ آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ اب دیکھنا میں آپ کی اس حرکت کا سب کو بتاؤں گی، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ صالحہ بیگم جھٹ سے اپنی بیٹی کے سینے سے آ لگی تھیں، جبکہ پاکیزہ اب سردار کو کھری کھری سنا رہی تھی۔ جبکہ سردار نے یہ سنا تو فوراً چیخ کر کہنے لگا، اوئے لڑکی، خبردار جو تو نے کسی کو بھی یہ سب بتایا، میں تیری زبان گدی سے کھینچ لوں گا، تیرے باپ کو نوکری سے نکال دوں گا، سمجھی؟ پر جواباً پاکیزہ چلا کر بولی کہ آپ میرے باپ کو نوکری سے نکالیں گے؟ میں خود ہی اپنے ابا کو کہوں گی کہ یہاں نوکری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ مت بھولیں، میں آپ کو ایسی سزا دلواؤں گی کہ آپ ساری زندگی یاد رکھیں گے، میں آپ پر کیس کر دوں گی۔ یہ سن کر سردار نے غصے سے کہا، ابھی تک تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، اب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ پاکیزہ نے کوئی بات نہ سنی اور اپنی ماں کو لے کر کوٹھی سے واپس آ گئی۔ دونوں نے جلدی سے سامان پیک کیا اور پاکیزہ اب اپنے باپ کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی اس کا باپ آیا، اس نے کہا، ابا اب ہم یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں، آپ نوکری نہیں کریں گے۔ جب اس کے باپ نے کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، سردار نے میرے نام پر ایک زمین خریدی ہے، وہاں وہ میرا گھر بنا رہے ہیں، ہم لوگ نوکری نہیں چھوڑ سکتے۔ تو پاکیزہ نے سچائی اپنے باپ کو بتائی۔ اس کا باپ پریشان ہو گیا اور اپنی بیوی کو دیکھنے لگا، مگر وہ مجبور تھا کیونکہ اس نے بہت زیادہ قرضہ لے لیا تھا۔ اگر وہ قرضہ واپس نہ کرتا اور نوکری چھوڑ کر چلا جاتا تو اسے جیل ہو سکتی تھی۔ اس نے یہ ساری بات پاکیزہ کو بتا دی۔ پاکیزہ نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، لیکن اماں اور میں یہاں نہیں رہیں گے، میں اپنی ماں کو لے کر جا رہی ہوں، ہم لوگ کوئی ٹھکانہ ڈھونڈ لیں گے۔ لیکن اس کے باپ نے اسے روک لیا اور کہا، دیکھو رات کے اندھیرے میں تم لوگ کہیں نہیں جا سکتے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ سردار ہمیں یوں ہی چھوڑ دے گا؟
سردار کے آدمی پورے شہر میں پھیلے ہوئے ہیں. اگر ہم اس وقت باہر نکلے تو سردار کسی نہ کسی کو کہہ کر ہمیں پکڑوا لے گا. بہتر یہی ہے کہ ہم اس کمرے میں ہی رہیں. میں باہر نگرانی کرتا ہوں، اندر کوئی بھی نہیں آئے گا. یوں اس کے باپ نے ڈر کر کوٹھی کے باہر چارپائی ڈالی اور سو گیا، جبکہ اندر ماں بیٹیاں کافی بے چین تھیں. وہ دونوں بہت زیادہ گھبرا رہی تھیں. لیکن آدھی رات کو اچانک ایک غنڈہ آیا جس نے پاکیزہ کے باپ کو بے ہوش کر دیا. یہ وہ آدمی پاکیزہ کی ماں کو اٹھا کر لے کر کوٹھی میں لے گیا. پاکیزہ نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا. وہ اس غنڈے کے پیچھے پیچھے گئی جو اس کی ماں کو کوٹھی میں لے کر جا رہا تھا. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، لیکن فوراً ہی اس نے پولیس کو کال کر دی. جیسے ہی پولیس کا سائرن سردار کے کانوں میں پڑا تو سردار کہکا لگانے لگا، کیونکہ اس نے پولیس کو بھی خریدا ہوا تھا. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب پاکیزہ اور اس کی ماں ابا نے کوٹھی چھوڑ دی تھی. پاکیزہ کے باپ کو بھی احساس ہو گیا کہ اس گھر میں آ کر انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے. پر اب وہ کہاں جاتے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. وہ شہر چھوڑ چکے تھے، لیکن پاکیزہ ابھی تک یہی سوچتی رہی کہ کسی طرح سردار سے جیل کی چکی پسوائے تاکہ اس کی ماں کے ساتھ انصاف ہو سکے. اسے یہی بے چینی تھی کہ نہ جانے سردار کتنے لوگوں کی عزت و جان سے کھیل رہا ہوگا. 4 سال کیسے گزرے پاکیزہ کو پتہ ہی نہیں چلا. پاکیزہ کے باپ نے اسے وکالت کرنے کی اجازت دے دی تھی، اور یوں پاکیزہ بہت اچھی وکیل بن گئی تھی. اس کے پاس بہت زیادہ کیس آتے تھے. سب سے پہلے اس دن اس نے وہ کیس لڑا جس کا خواب وہ 4 سال سے دیکھ رہی تھی، اور اس نے سردار کو عدالت میں پیش کر دیا. سردار کو جیل ہو گئی تھی اور اب پاکیزہ بہت زیادہ پرسکون تھی. کوئی بھی سردار کو اس جیل سے نہیں نکال سکتا تھا کیونکہ وہ کیس کافی بڑا تھا. سردار کو عام وکیل نے جیل میں نہیں ڈالا تھا، بلکہ اس وکیل نے جیل میں ڈالا تھا جو پورے شہر کی ٹاپر تھی. اس طرح پاکیزہ کے حالات بدل گئے تھے. وہ لوگ اب بہت امیر ہو گئے تھے. اس کے 14 دن بعد ایک روز پاکیزہ کو پتہ چلا کہ کوئی سے ملنے آیا ہے. پاکیزہ نے جیسے ہی حکم دیا کہ اسے اندر بلایا جائے تو وہ شخص بہت زیادہ ہینڈسم تھا. وہ لمبے قد کا نوجوان تھا جس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی. وہ پاکیزہ کے سامنے آیا اور بولا، مجھ سے شادی کر لو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. یہ سن کر پاکیزہ کھلکھلا گئی اور کہا، نہیں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ میں اپنی حیثیت کے لوگوں سے شادی کروں گی. پاکیزہ نے فوراً 2 ٹوک جواب دیا کیونکہ اسے ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی. پاکیزہ کے لیے یہ کوئی خاص بات نہیں تھی کیونکہ جب سے اس نے وہ کیس جیتا تھا جو اس کی زندگی کا پہلا کیس تھا، تب سے اس کے پاس بہت زیادہ پرپوزلز آ رہے تھے. پاکیزہ نے ہر ایک کو ریجیکٹ کیا تھا، لیکن وہ آنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ راہم تھا. راہم نے جیسے ہی یہ ریجیکشن سنا تو بہت زیادہ پچھتانے لگا، لیکن اس نے خود کو کمپوز کیا اور پاکیزہ سے بولا، دیکھو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. میں نے سنا ہے کہ تم نے کیس جیتا ہے. اس وقت میں ملک سے باہر تھا، مجھے کسی کام کے لیے دوسرے ملک جانا پڑا تھا. میں تو یہاں آنا چاہتا تھا تاکہ میں تمہیں مبارکباد دے سکوں کہ تم نے کتنا اچھا کیس جیتا ہے، لیکن وہاں پر میری بہت اہم میٹنگ چل رہی تھی. اگر میں وہ میٹنگ چھوڑ دیتا تو میرے بزنس میں بہت نقصان ہو جاتا. اس کے بعد مجھے موقع نہیں ملا، لیکن اب میں نے سوچ لیا تھا کہ وقت نکال کر تمہارے پاس آؤں گا، تمہیں سیدھا پرپوز کروں گا. مجھے یہ فارمیلٹیز بالکل بھی پسند نہیں کہ پہلے میں تم سے ٹکراتا، پھر ہمارے درمیان بات چیت ہوتی اور اس کے بعد میں تمہیں پرپوز کرتا. اس لیے میں نے سیدھا سیدھا تمہیں پرپوز کر دیا. تمہیں میرا طریقہ بہت برا لگا ہوگا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی میں شامل ہو جاؤ. اس کی باتیں سن کر پاکیزہ پھر سے پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی. پھر کہنے لگی، دیکھو، میرے پاس بالکل بھی وقت نہیں ہے، اور میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جو تمہاری طرح بولڈ ہوں. میں وکیل ہوں، میں نہ ہی تمہارے اسٹیٹس والی لڑکی ہوں. اگلے ہی پل راہم نے فیصلہ کیا کہ وہ پاکیزہ کے باپ سے ملے گا. جب وہ پاکیزہ کے باپ کے پاس گیا تو پاکیزہ کے والد نے اسے فوراً پہچان لیا. راہم نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہوئے کہا، معاف کر دیں، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا،
لیکن مجھے آپ کی بیٹی بہت پسند آئی ہے۔ پاکیزہ کے باپ نے جواب دیا، میں یقین نہیں کر سکتا، تم بھی تو اسی کے بیٹے ہو۔ راحم نے کہا، انکل ایسی باتیں مت کریں، مجھے میرے باپ کے ساتھ تشبیہ مت دیں، میں ایسا بالکل بھی نہیں ہوں۔ میں نے آج تک آپ کا لحاظ رکھا ہے، کبھی بھی آپ کی عزت نہیں روندی، اور یہ چیزیں میرے باپ سے نہیں بلکہ میری ماں نے سکھائی ہیں۔ آج بھی اگر میں آپ کے پاس آیا ہوں تو اپنی ماں کی تربیت کی وجہ سے آیا ہوں۔ پلیز بس آپ اب اپنی بیٹی کو سمجھائیں، کو سمجھائیں کہ وہ مجھ سے دوستی کر لے۔ یہ سن کر پاکیزہ کے باپ نے فوراً کہا، میں جانتا ہوں کہ تم اچھے طریقے سے اس طرح کیوں پیش آ رہے ہو، تاکہ میری بیٹی راضی ہو جائے اور وہ کیس واپس لے لے، تاکہ تمہارے باپ کو جیل سے رہائی مل سکے۔ یہ سن کر راحم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ بولا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں کبھی بھی اسے یہ نہیں کہوں گا کہ میرے باپ کو جیل سے رہا کرے، میں اپنے سر کی قسم کھاتا ہوں۔ جب راحم نے قسم کھائی تو پاکیزہ کا باپ غصے میں آ گیا اور کہا، کیا چاہتے ہو میری بیٹی سے؟ جب راحم نے کہا، شادی کرنا چاہتا ہوں اس سے۔ یہ سن کر پاکیزہ کے باپ کے چہرے پر غصے کی لکیریں ابھر آئیں۔ اس نے فوراً انکار کر دیا، میں کبھی بھی اپنی بیٹی کو نہیں سونپوں گا، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، اسی لیے پیچھے ہٹ جاؤ۔ راحم نے کہا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، کیا بھول گئے ہیں کہ میرے باپ سے میری کبھی نہیں بنی، وہ بھی صرف اور صرف اس وجہ سے کہ میرے باپ کی حرکت ایسی تھی جو مجھے بالکل پسند نہیں تھی۔ میرے باپ نے تو میری اپنی سگی ماں کو بھی دھوکہ دے دیا، مجھے وہ سب بالکل بھی برداشت نہیں ہوا تھا جو میرے باپ نے آپ کی بیوی کے ساتھ کیا، وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔ اسی وجہ سے میں آپ کی بیٹی کو اپنا نام دینا چاہتا ہوں، تاکہ جو میرے باپ نے غلطی کی ہے میں اسے سدھار سکوں۔ راحم نے کافی پختہ لہجے میں کہا۔ جب پاکیزہ کے باپ نے راحم کی بات سنی تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ راحم وہاں سے چلا گیا اور پاکیزہ کا باپ بھی گھر آ کر بہت زیادہ پریشان تھا۔ جب پاکیزہ نے اپنے باپ کو پریشان دیکھا تو اس سے پوچھا، ابا کیا ہوا ہے، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اس کے باپ کو راحم کا خیال آیا اور اس نے اپنی بیٹی کو کہا، راحم مجھ سے ملنے آیا تھا۔ کیا وہ تمہارے پاس بھی آیا تھا؟ پاکیزہ نے جواب دیا، ہاں آیا تھا، لیکن آپ کو اس کا کیسے پتہ؟ پھر پاکیزہ کے باپ کو یاد آیا کہ اسے تو راحم کا بالکل پتہ ہی نہیں تھا اور نہ ہی وہ سردار کے بیٹے کو جانتی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو بتایا، دراصل راحم سردار کا بیٹا ہے۔ یہ سن کر پاکیزہ نے غصے سے کہا، میں اسے اپنے ارد گرد کبھی بھی برداشت نہیں کروں گی، کاش مجھے پہلے پتہ ہوتا، میں اسے دھکے دے کر اپنے دفتر سے نکالتی۔ جب اس کے باپ نے کہا کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے تو پاکیزہ نے جواب دیا، میں اس سے شادی بالکل نہیں کروں گی، میں کیوں کسی دلدل میں پھنسوں۔ اس کا باپ ابھی بھی راحم کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ اتنا تو جانتا تھا کہ راحم بہت ٹھنڈے مزاج کا ہے اور اپنے سردار باپ سے بالکل مختلف ہے، وہ اپنی ماں پر گیا تھا۔ اسی وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے اس کی بیٹی کی شادی راحم سے ہو جائے تاکہ اس کی بیٹی کی زندگی سنور جائے، مگر وہ جانتا تھا کہ پاکیزہ کبھی بھی تیار نہیں ہوگی۔ تبھی اس نے فیصلہ کیا کہ وہ پاکیزہ کو منا لے گا، اور اس طرح اس نے اپنے تمام جتن لگا دیے تاکہ کسی طریقے سے اس کی بیٹی راحم سے شادی کے لیے تیار ہو جائے۔ اس نے راحم سے بھی بات کی، میری بیٹی کو خوش کرو، اسے ہر طریقے سے راضی کرنے کی کوشش کرو، وہ بالکل موم کی طرح ہے، وہ مان جائے گی۔ یوں پاکیزہ کے باپ کی بات سن کر راحم نے بھی پوری کوشش کی اور پاکیزہ کو ہر طرح سے سرپرائز دینے لگا۔ وہ اسے زبردستی کھانے پر لے جاتا، مگر پاکیزہ ہر بار انکار کر دیتی اور جلدی سے واپس آ جاتی۔ اسے یقین تھا کہ راحم اسی ہوس پرست انسان کا بیٹا ہے جسے اس نے جیل میں ڈالا تھا، اور دونوں کبھی بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے تھے۔ لیکن اچانک پاکیزہ کو خیال آیا کہ اگر راحم اس کے ساتھ بے وفائی کرتا تو وہ اپنے باپ کو جیل سے کیوں نہ نکلواتا۔ چونکہ اس کے پاس اتنے زیادہ پیسے تھے، وہ اپنے باپ کو جیل سے آزاد کروا سکتا تھا، لیکن راحم نے یہ سب کچھ نہیں کیا کیونکہ وہ سچ میں اپنے باپ سے نفرت کرتا تھا۔ یہ خیالات پاکیزہ کے ذہن میں جیسے ہی آئے تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ راحم سے شادی کے لیے ہاں کر دے گی۔
جیسے ہی پاکیزہ نے راہم سے کہا کہ اسے شادی منظور ہے، راہم خوشی سے آسمانوں پر اڑنے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، اس طرح ان دونوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ وہ راہم کی دلہن بن کر بیٹھی ہوئی تھی، اسی گھر میں جہاں کبھی اس کی ماں کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی۔ سب کچھ بدل گیا تھا۔ اس کی ساس اس کے ساتھ بہت اچھی تھی، اس نے اسے بہت پیار دیا اور کہا کہ میرا بیٹا بہت اچھا ہے، وہ بالکل بھی اپنے باپ کی طرح نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد راہم نے پاکیزہ کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا۔ وہ رات اس کی زندگی کی حسین راتوں میں شمار ہو گئی تھی۔ راہم دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ کل سرپرائز پاکیزہ کو دے کر اس کی نیندیں اڑا دے گا، اور اس نے پھر یہی کیا۔ راہم نے واقعی پاکیزہ کی نیندیں اڑا دیں۔ پاکیزہ کو یاد آ گیا کہ اتنے سالوں میں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اسے طلاق مل چکی تھی اور اس کا باپ بھی باہر جا چکا تھا۔ راہم نے یہ سب کچھ اس سے بدلہ لینے کے لیے کیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، کاش وہ جان جاتی کہ راہم اپنے باپ کی طرح ہی ہے۔ آخرکار وہ ایک ہی خون تھا۔ اب اس کا اس گھر میں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ فوراً ہی وہ اس کمرے میں آئی جہاں کل اسے رخصتی کے بعد کافی چاہتوں سے لایا گیا تھا، اور آج اس سے راہم نے ہر رشتہ توڑ دیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ راہم سے اسے اتنی نفرت ہو رہی تھی کہ اس کا دل چاہتا تھا کہ اس کی زندگی تباہ کر کے رکھ دے۔ بہتے آنسوؤں کے ساتھ اس نے اپنا سامان پیک کیا اور روتے ہوئے وہاں سے جانے لگی۔ جب راہم کی ماں وہاں آئی تو اس نے کہا، پاکیزہ مجھے معاف کر دو، میرے بیٹے نے بہت برا کیا ہے، لیکن میں کیا کروں، وہ میرا بیٹا ہے۔ پاکیزہ تڑپ کر بولی، آپ کے شوہر نے میری ماں کے ساتھ زیادتی کی تھی، یہ سب 5-6 سال پہلے ہوا، اور اگر میں نے اس پر کیس نہ کیا ہوتا تو شاید کسی اور کے ساتھ بھی یہ سب ہو جاتا۔ کیا میں برداشت کر پاتی؟ میں تو اسی روز فیصلہ کر لیا تھا کہ میں آپ کے شوہر کے خلاف کیس لڑوں گی، اور میں نے ایسا کیا۔ بس مجھ سے غلطی یہ ہو گئی کہ میں نے راہم پر بھروسہ کیا تھا، جو پچھلے 2 مہینوں سے میرے پیچھے پڑا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور اس نے ہر طرح کی کوشش کی کہ مجھے یقین دلائے کہ وہ اپنے باپ کی طرح نہیں ہے۔ میں اس کے دھوکے میں پھنس چکی تھی۔ کاش میری آنکھوں پر یہ پردہ نہ پڑا ہوتا۔ آج ایک وکیل ہو کر بھی دھوکہ کھا لیا ہے۔ مجھے اس طلاق کا بالکل بھی غم نہیں ہے۔ مجھے تو یہ غم ہے کہ مجھے دھوکہ ملا ہے، اور میں یہ بالکل بھی برداشت نہیں کر پا رہی۔ پاکیزہ نے یہ کہا اور پھر اپنا سامان لے کر گھر سے باہر چلی گئی۔ وہ اپنی ماں کے پاس گئی جو پہلے ہی اس شادی کے سخت خلاف تھیں، اور ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ وہ راہم سے شادی نہیں کرے گی۔ لیکن اس کا باپ ہمیشہ یہی کہتا رہا کہ نہیں، راہم اچھا انسان ہے، میں نے اسے بچپن میں پالا ہے، وہ اپنے باپ کی طرح بالکل نہیں ہے۔ پر یہ بات غلط تھی۔ پاکیزہ اور اس کی ماں صالحہ بیگم اپنے شوہر کا انتظار کر رہے تھے، پر وہ رات گئے تک نہیں آیا تھا۔ نہ جانے وہ کہاں تھا۔ وہ دونوں بہت زیادہ بے چین تھیں۔ کچھ دن ایسے ہی گزرے تھے جب اچانک کی پاکیزہ کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ اس کی ماں اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی۔ ڈاکٹر نے اسے خوشخبری بتائی تھی۔ یہ خبر سنتے ہی اسے وہ پل یاد آئے جو اس نے راہم کے ساتھ بتائے تھے۔ اس کے باپ کا بالکل بھی اتا پتہ نہیں تھا۔ چند دن بعد اچانک ہی اس نے اخبار میں یہ خبر پڑھی کہ ندی کے پاس کسی کی لاش ملی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی پاکیزہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ وہ فوراً ہی اس ندی کے پاس چلی گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ راہم اتنا کم ظرف اور اتنا بے حس ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے باپ کے ساتھ یہ سب کرے گا۔ وہ بدلے کی آگ میں اتنا جل چکا تھا کہ اس کے باپ کی بھی زندگی تباہ کر رہا تھا۔ اس کی تو زندگی تباہ کر ہی لی تھی، اور اس ندی کے پاس گئی۔ وہاں لاش کے پاس لوگوں کا جھمکٹا لگا ہوا تھا۔ جب پاکیزہ بھی وہاں پر چلی گئی تو اس نے سب لوگوں کو ہٹایا۔ لاش کے اوپر ایک کالے رنگ کا کپڑا تھا۔ پاکیزہ نے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ وہ کپڑا ہٹایا تھا، لیکن وہ لاش دیکھ کر تو وہ پرسکون ہو گئی تھی، کیونکہ یہ اس کے باپ کی لاش بالکل نہیں تھی۔ پھر اس کا باپ کہاں تھا اسے سمجھ نہیں لگ رہی تھی۔ پاکیزہ نے اپنے ایک کولیگ سلمان کا سہارا لیا تھا، جو کسی کے ساتھ کام کرتا تھا۔ وہ بھی ایک وکیل تھا، اور اس طرح ان دونوں نے مل کر پاکیزہ کے باپ کا پتہ لگایا تھا۔ پاکیزہ کے باپ کو راہم اور سردار نے مل کر اپنی کوٹھی میں قید کر کے رکھا تھا۔
پر اب پولیس کو پتہ چل گیا تھا کہ سردار اور اس کا بیٹا راہم دونوں ہی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ پاکیزہ نے اپنے سارے کولیگ کو ساتھ ملایا تھا۔ اتنے وکیل کے ہوتے ہوئے پولیس کچھ بھی نہ کر پائی۔ پولیس وہ رشوت دے کر بھی سردار کو نہ بچا سکی، کیونکہ اب بات وکیلوں کی تھی۔ اس وجہ سے پولیس نے اپنی عزت برقرار رکھتے ہوئے راہم اور اس کے باپ کو قید کر دیا تھا۔ پاکیزہ اپنے باپ کے ساتھ واپس گھر آ گئی تھی۔ وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ کچھ عرصے بعد ہی اس کی بیٹی ہوئی تھی۔ وہ اپنی بیٹی پر بالکل توجہ نہیں دیتی تھی، جبکہ اس کی ماں اور اس کا باپ اس کی بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے کہ بھلا اس ننھی سی جان کا کیا قصور، اسے کیا پتا تھا کہ تمہارے ساتھ یہ سب ہوگا۔ پر پاکیزہ کو اپنے ماں باپ کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنے کولیگ سلمان کے ساتھ ہمیشہ کام میں مصروف رہتی تھی۔ وہ بس بہت بڑا کام کرنا چاہتی تھی۔ جب ایک روز سلمان اور اسے پتہ چلا تھا کہ راہم اور سردار کا جو بزنس ہے وہ غیر قانونی طریقے سے چل رہا ہے، یہ سنتے ہی پاکیزہ نے فوراً فیصلہ کیا تھا کہ وہ ان پر کیس کرے گی، اور اس طرح ان دونوں نے مل کر راہم اور سردار پر کیس کر دیا تھا۔ کیونکہ وہ دونوں حال ہی میں پھر سے رہا ہو چکے تھے، ان کو 6 مہینے کی قید ہوئی تھی۔ اس وجہ سے اب وہ 6 مہینے بعد جیل سے باہر آ چکے تھے۔ پر جیسے ہی پاکیزہ اور سلمان نے اسے غیر قانونی بزنس کی وجہ سے ان پر پھر سے کیس کیا، تو ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا جس سے وہ اس بات کو جھٹلا سکتے۔ اس طرح پاکیزہ اور سلمان دونوں کی محنت کے باعث راہم اور اس کے باپ کو وہ سارا بزنس ملیامیٹ ہو چکا تھا، جو کہ اب باہر بھی پھیل چکا تھا۔ پر اس بار انہیں بہت بڑی جیل ہوئی تھی۔ انہوں نے غیر قانونی طریقے سے بزنس کو پروان چڑھایا تھا۔ ان کا وہ بزنس جس پر کافی غریب لوگوں کا پیسہ بھی لگا تھا، اب بالکل مٹ چکا تھا۔ اس کا جو بھی سرمایہ تھا وہ سب کو تقسیم ہو چکا تھا۔ پورے شہر میں یہ خبر پھیل گئی تھی کہ ایک بہت بڑی وکیل نے یہ نیک کام کیا ہے۔ ہر کوئی پاکیزہ کو دیکھ کر رشک کر رہا تھا، اور یوں پاکیزہ ایک کامیاب وکیل بن گئی تھی۔ اس نے سردار اور اس کے بیٹے راہم کو جیل کروا دیا تھا، جو کہ اب جیل کی چکی پیس رہے تھے۔ سلمان کافی اچھا لڑکا تھا، اسی وجہ سے پاکیزہ کی ماں نے اسے کہا تھا کہ سلمان سے شادی کر لے۔ سلمان پاکیزہ کو اس کی بیٹی کے ساتھ اپنانے کے لیے تیار تھا۔ اس طرح پاکیزہ نے سلمان کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ اس کی زندگی بالکل سیٹ ہو گئی تھی۔ اپنے ماں باپ کو بھی سپورٹ کرتی تھی، اور اپنی بیٹی کے ساتھ وہ سلمان کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے لگی تھی۔ اس کی بیٹی بڑی ہوتی گئی، پر پاکیزہ نے کبھی بھی اپنی بیٹی کو یہ سچائی نہیں بتائی تھی کہ کیسے اس کے باپ نے اس سے بدلہ لیا تھا اور ابراہیم کہاں ہے۔ پاکیزہ کو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، لیکن ایک روز راہم کی ماں اس سے ملنے آئی تھی۔ وہ عورت بہت اچھی تھی۔ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس کا شوہر اور اس کا بیٹا دونوں ہی غلط راستے پر تھے۔ لیکن وہ عورت اب ایک مدرسے میں پڑھاتی تھی، اور اب وہ کافی سادہ سی زندگی گزار رہی تھی۔ اس نے اپنے شوہر اور بیٹے سے ہر رشتہ توڑ دیا تھا۔ پاکیزہ نے جیسے ہی اس کو دیکھا تو جان گئی تھی کہ وہ اپنی پوتی سے ملنے آئی تھی۔ پاکیزہ نے اپنی بیٹی سے اس کا تعارف کروایا۔ یوں اب وہ پاکیزہ سے کبھی کبھار ملنے آ جایا کرتی تھی۔ پاکیزہ نے اس کی مالی طور پر بہت زیادہ مدد کی تھی، اور یوں ان دونوں کی دوستی پکی ہو گئی تھی۔ وہ عورت اپنے برے شوہر اور برے بیٹے کے بیچ میں پھنس گئی تھی، پر پاکیزہ نے اس سے کوئی دشمنی نہیں کی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔